اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ناصر بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کیسا ہے؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ اس سیگمنٹ میں آج کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ کون سا تعویذ بنانے کا طریقہ سکھائیں گے؟ کیا وظیفہ بتائیں گے یا آج کوئی عملیات وغیرہ کچھ سکھانے کا ارادہ ہے کیا؟ آج تعویذ بنانے کا طریقہ تو نہیں سکھانا ہے، اچھا، آج انشاءاللہ ایک وظیفہ بتانا ہے کس حوالے انٹرویو کے حوالے سے۔ ارے بڑا شاندار، انٹرویو میں کامیابی کے چلے حوالے ناظرین، انٹرویو میں کامیابی کے حوالے سے اگر آپ چاہتے ہیں وظیفہ معلوم ہو جائے تو ارشاد فرمائیے ناصر بھائی، کیا ہے وظیفہ؟ جی مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جاب کی تلاش میں ہوتا ہے، بہت جگہ پر انٹرویو بھی دے چکا ہوتا ہے لیکن کامیابی حاصل نہیں ہو پا رہی ہوتی، بڑی پریشانی کے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی روزگار کی تلاش میں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا اچھی جگہ پر روزگار ہو جائے، اچھی جاب مل جائے، میں انٹرویو کے لیے جاؤں تو اس انٹرویو میں کامیاب ہو جاؤں، تو اس کے لیے آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے انٹرویو دینے جائیں گے، کامیابی حاصل ہوگی اور انشاءاللہ جاب بھی لگ جائے گی۔ پڑھنا کیا ہے، وظیفہ کیا ہے، یہ آپ چاہیں تو نوٹ فرما لیجئے۔ ایک بار سننے میں ہو سکتا ہے یاد نہ ہو پائے تو آپ کاغذ قلم لے لیجئے اور اس پر یہ روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد حا میم عین سین قاف فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ یہ ایک مرتبہ پڑھیے اور آپ انٹرویو کے لیے چلے جائیے۔ ماشاءاللہ ہے، اور یہ وظیفہ ماشاءاللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور ناظرین یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو وظیفہ ہے نا، یہ پڑھ کر آپ نے جانا ہے۔ تو میں دوبارہ دہرا بھی دیتا ہوں اس وظیفے کو۔ پہلے تعوذ پڑھیں گے، پھر تسمیہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد پڑھنا ہے ہم نے کاف ہا یا عین صاد، پھر اس کے بعد حا میم عین سین قاف، پھر اس کے بعد پڑھیں گے فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ یعنی تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد ابتداءً پڑھیں گے حروف مقطعات، لوح قرآنی جسے کہا جاتا ہے۔ قرآنی صورتوں کے آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا حا میم عین سین قاف، یہ لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ مریم کی ابتدا میں کاف ہا یا عین صاد، یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پڑھیں گے فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ اسی طرح پڑھا جائے گا ناصر بھائی؟ جی ارشاد فرمائیے۔ تو یہ روحانی علاج آپ پڑھیے اور پڑھ کر آپ انٹرویو کے لیے تشریف لے جائیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے کامیابی حاصل ہوگی۔ روحانی علاج ایک دفعہ پھر نوٹ فرما لیجئے۔ آپ نے ایک مرتبہ یہ پڑھنا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد حا میم عین سین قاف فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ یہ پڑھیے اور انٹرویو دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ انٹرویو میں کامیاب ہوں گے اور اچھی جگہ پر جاب بھی لگ جائے گی۔ یاد رکھیے کہ جائز روزگار ہوگا تو انشاءاللہ اس میں کامیابی بھی ملے گی، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ تو یہ آیت مبارکہ ہے، اور اس کی فضیلت بھی میں عرض کروں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عامل ہونا تو ان کی تمام حاجتوں کے لیے کافی ہے۔ تو ناظرین یہ آپ کو وظیفہ بتایا گیا انٹرویو میں کامیابی کے لیے۔ اب چاہے جائز ملازمت کے لیے آپ جا رہے ہوں، بیرون ملک جانے کے لیے بعض اوقات ہوتا ہے انٹرویو دینے جانا پڑ جاتا ہے، تو جائز ملازمت کے لیے، جائز کاموں کے لیے جب بھی انٹرویو دینے کے لیے جائیں تو یہ وظیفہ پڑھ کر جائیے گا۔ انشاءاللہ الکریم کامیابی نصیب ہوگی، کامیابی آپ کے قدم چومے کی۔ جزاک اللہ ناصر بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا، بہترین وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا انٹرویو میں کامیابی کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کے کئی معاملات حل ہو چکے ہوں گے، بہت سے لوگ میسیجز بھی کر رہے ہوتے ہیں، کالز بھی آ رہی ہوتی ہیں، بے کامیابی کا وظیفہ بتائیں، ہم انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں، کیا پڑھ کر جائیں؟ تو یہ ماشاءاللہ پڑھ کر جانا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا جنید بھائی، جو ناصر بھائی نے وظیفہ بتایا انٹرویو کے حوالے سے، تو جائز ملازمت ہمارا عنوان تو یہی تھا۔ میں یہاں ایک اور چیز ایڈ کروں گا، جیسے
جامعۃ المدینہ کے بھی ان دنوں میں ایگزام کا سلسلہ ہے، ارے ماشاء جن کے یہاں یہ ایگزام مکمل ہوں گے تو بعض وہ جو دورہ حدیث شریف مکمل کریں گے تو مختلف آگے جو تخصص فی الفقہ ہے، تخصص فی الفنون ہے، تو یہاں بھی یہ انٹری ٹیسٹ بھی دیتے ہیں اور کچھ کہیں نہ کہیں انٹرویو بھی ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا اس طرح جو انٹرویو کے مواقع آتے ہیں تو کیا وہ بھی اس وظیفے سے مستفیض ہو سکتے ہیں؟ نیک جائز کام ہی ہے، اگرچہ نوکری نہ صحیح لیکن ایک فیلڈ ہے گی. ہاں بالکل بجا فرمایا، اور اچھا آپ نے سوال قائم کیا کہ ہو سکتا ہے ہمارے ان طلباء کا بھی بھلا ہو جائے گا. تو بھئی اس طرح کے طلباء کرام جو دینے کے لیے جاتے ہیں، انٹری ٹیسٹ ہو، تحریری ٹیسٹ ہو، اور ایک ہوتا ہے نا زبانی کلامی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے، اس میں کامیابی چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ کر جائیے گا، کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم. چلیں اسی کے ضمن میں ایک چیز میں عرض کرتا ہوں، مزہ آئے گا ماشاءاللہ. 1+1 اب انٹرویو تو دے دیا آپ نے، جی بالکل. اب ہمارا تقرر بھی تو ہو. اللہ اکبر. اب وہاں مثال کے طور پر آپ جائز ملازمت کے لیے کہیں گئے، نوکری کے لیے انٹرویو دینے کے لیے، انٹرویو دے دیا، بہت اچھا ہوا بھائی، بڑا شاندار ہوا انٹرویو، بھائی کیا پوچھا گیا، سارے سوالات کے جوابات دے دیے. اب آپ کا بھی تقرر ہونا ہی نہیں ہونا ہے وہاں پر. اب وہاں تقرر ہو جائے، خیر و عافیت کے ساتھ سارے معاملات پورے ہو جائیں اور آپ کو وہاں پر ذمہ داری، آپ کو نوکری مل جائے. اب اس کے لیے بھی تو کوئی وظیفہ ہے نہیں ہے، اس کا بھی وظیفہ چلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اب آپ انٹرویو دے کر آ گئے، اب آپ چاہتے ہیں کہ میرا تقرر ہو جائے، میری وہاں ملازمت کی سیٹنگ بن جائے اور کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو جائے کہ ذریعہ معاش بھی چلتا رہے. کام جائز ہونا چاہیے، بس یہ اولاً یاد رکھیے گا. اب وظیفہ نوٹ کیجئے گا. اس کے لیے آپ پڑھیں گے ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد شریف. صحیح ہے، یہ پڑھیں آپ، ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں. بمشکل یہ میں سمجھتا ہوں 5 سے 7 منٹ کا یہ وظیفہ ہوگا 16 مرتبہ. اگر صحیح تلفظ، قواعد و مخارج کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ اگر یہ پڑھا جائے نا آرام سے ٹھہر ٹھہر کر، تو 5 سے 7 منٹ میں آپ کی یہ تعداد 16 مرتبہ مکمل ہو جائے گی. تو آپ یہ پڑھیں. انٹرویو دینے کے بعد رزلٹ آنے تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، انٹرویو دینے کے بعد بہت سے لوگ منتظر رہتے ہیں، اب فون آئے مجھے، اب کال آئے مجھے وہاں سے نا، تو سیٹنگ بن جائے. تو آپ یہ پڑھیں بفضلہ تعالی، اللہ پاک کی رحمت سے کامیابی نصیب ہوگی. آپ کے حق میں بہتر ہوا تو اللہ پاک یہ سے اسباب بنا دے گا. بالفعل اگر کوئی سبب نہیں بھی بن سکا، راضی برضا رہیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں. اللہ تبارک و تعالی کے ہر کام میں حکمتیں، مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، جیسے آپ اور ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ دونوں ہی وظائف آپ کو بتا دیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل